جب ذکر ہوگا نا تو انشاءاللہ ذکر میں یہ جتنے ساتھی ہوتے ہیں مسجد نبی اینڈ ابو ان کی جگہ جو ہے اس پلر سے پرلی طرف ہے. پھر ایک دفعہ میں دہرا دیتا ہوں ورنہ جہاں کہیں غلط جگہ پہ آپ بیٹھیں گے تو پھر اپنا نقصان کریں گے. اور نقصان کی مثال بھی میں سمجھا دیتا ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تصوف جو ہے یہ شیخ کی ہاں اور نام ہے. تو حافظ غلام جیلانی کہتے ہیں میں نے ایسے ہی سوال پوچھ لیا ایک دن. ہمیں ایک بزرگ ذکر کرواتے تھے روزانہ کہ جی جس کو حضرت نے آگے مراقبات کروا دیے ہوتے ہیں تو کیا آپ ذکر کرواتے ہوئے اس کو روک سکتے ہیں کہیں؟ تو انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا. لیکن جس وقت مراقبہ اقربیت پہ پہنچے تو وہاں انہوں نے بائی نیم کہا کہ فلاں آگے چلو. تعلق المجدودی عرشی منازل یہ وہ نام لیا فلاں چلو. تو کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سارے آگے جا رہے ہیں مجھے حضرت نے کروائے ہوئے تھے. میں کوشش کی میں نے آگے جاؤں بڑا زور لگایا جا نہیں سکا. پتہ نہیں وجہ کیا ہو گئی ہے کھڑا رہا. جس وقت سیر کعبہ کی بات آئی تو انہوں نے پھر فرمایا سارے چلو سیر کعبہ. تب پھر میں بھی ہل سکا ورنہ اس جگہ سے ہل نہیں سکا. اس لیے ایک دفعہ پھر میں یاد دہانی کروا دوں کہ جس وقت ذکر کے لیے بیٹھنا ہوگا تو مسجد نبوی اینڈ ابو سوائے ان کے جن کی یہاں ڈیوٹی ہوتی ہے وہ سارے اس پلر سے پرلی طرف سارے بیٹھیں گے تاکہ اس وقت کوئی ادھر بیٹھتا ہے کوئی ادھر وہ نئے بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے مجھے کہاں بیٹھنا چاہیے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا پہلی دفعہ. تو پرانے بزرگ جو ہیں وہ ہے کہ اقتدار پہ قبضہ کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں. تو اس لیے اس پلر کی لائن سے پرلی طرف درود شریف پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. قال علیہ الصلوۃ والسلام الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آج والا جو سبق ہے دلائل السلوک سے وہ ہے شیخ کامل کے متعلق کہ جس کو شیخ بنایا جائے اس کی ضرورت اور اس کے بعد اس کی نشانیاں کیا ہیں. اسپیشلی کہ شیخ کی اہلیت کون بندہ رکھتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حکم ہے کون شیخ ہوگا. اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے صوفیاء کی بات کی ہے. عام صوفی جتنے ہوں گے کیونکہ انہیں میں سے کوئی نہ کوئی شیخ ہوتا ہے. تو ایک وہ لوگ ہیں جو ظاہری علوم پہ دسترس رکھتے ہیں ان میں بڑے بڑے مجتہد فقیہ اور ایسے لوگ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جو صوفیاء کرام میں سے ہوتے ہیں وہ بھی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بھی مجتہد ہوتے ہیں. وہ اقوام باطنیہ کے مجتہد ہوتے ہیں ظاہر میں نہیں ہوتے لیکن اقوام باطنیہ کے. اور اگر فرض کیا ہے کسی کے پاس دونوں علوم ہوں تو پھر ظاہر ہے وہ تو سونے پہ سہاگا ہے. اب دونوں کی علیحدہ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک ہے ظاہری علوم سے اجتہاد کرتا ہے کہ ابھی یہ نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اب اس کو کیسے ہمیں کرنا چاہیے. تو وہ ظاہری علوم سے ڈھونڈتا ہے کہ پیچھے سے قیاس کرتا ہے سوچتا ہے کہ فلاں موقع پہ حضور نے یہ فرمایا فلاں پہ فلاں صحابی نے یہ عمل کیا فلاں وقت کے پیچھے ایسے ہوا. تو اس سے وہ نکالتا ہے کوئی اپنی رائے مجتہد جو ہے. اور علوم باطنیہ کے جو مجتہد ہیں وہ بھی اسی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں سلاسل کے جو صوفیاء گزرے ہیں ان کے ساری ان روشنیوں میں وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں. لیکن اس میں فرماتے ہیں کہ ایک چیز اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے اس کے پاس کشف اور اعلام کا ایک علم فالتو ہوتا ہے صوفی کے پاس. وہ چونکہ ان کے پاس نہیں ہوتا اس لیے وہ اس عمل کے اثرات بھی محسوس کر سکتا ہے کہ اگر یہ کام ایسے کر کے بھی دیکھا ایسے بھی کر کے دیکھا دونوں صورتوں میں کر کے دیکھا تو ان میں کیا فرق محسوس ہوا. تو اس سے بھی وہ اپنے اجتہاد جو ہے نا اس کو تقویت ملتی ہے. اب دو آدمیوں نے مطلب اور بھی جماعت ہو رہی تھی ایک گھر میں نماز شروع کی تو میرے ساتھ جو کھڑے تھے وہ تھوڑی دیر بعد چھوڑ کے چلیں گے. جب سلام پھیرا تو اس وقت وہ پچھلی صف میں تھے. تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ نے تو یہاں نماز شروع کی تھی تو اچانک آپ وہاں سے سلام جا پھیر رہے. تو کہنے لگے میں نے نماز شروع کی تو ایسے ہی خیال آیا تو میں نے دائیں طرف ایسے خیال کیا تو فرشتہ لکھ نہیں رہا تھا.
مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ لکھ نہیں رہا، تو میں نے پھر سوچا چلو وضو دوبارہ کر لوں، اور تو کوئی پتہ نہیں مجھے کیا کمی ہو، تو وضو دوبارہ کرنے چلا گیا تھا اور وضو کر کے آیا ہوں تو پھر واقعی وہ لکھ رہا تھا۔ تو اس طرح یہ جو علوم باطنیہ والے یعنی صوفی جو مجتہد ہوگا اس کے پاس اس طرح کا بھی ایک اضافی علم ہوتا ہے، کشف ہو یا الہام ہو، ان سے بھی وہ اپنے اس عمل کو چیک کر لیتا ہے۔ جو ظاہری علوم والے جو مجتہد ہوتے ہیں ان کے پاس کیونکہ یہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے بعد آگے اسی اجتہاد کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جو لطائف ہیں ان پر کیا اختلاف ہے اور کیسا ہے، تو سارے لطائف کے متعلق بات کی۔ ان میں سلطان الاذکار جو ہے وہ کوئی اس کو لطیفہ گنتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ طریقہ ذکر ہے کہ جس میں ہر باڈی سیل تاکہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے۔ تو فائنلی یہ ہے کہ لطائف کے بارے جو بھی اختلاف ہو، لطائف کی جو تفصیل ہے وہ ہے حضرت ابو محذورہ ان کی ایک حدیث سے ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے ماتھے پہ رکھا، پھر ان کے سینے پہ پھیرا اور ناک تک لے گئے۔ اس سے صوفیاء کرام نے لیا ہے کہ وہ جو جیسے تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان 10 چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے، 4 بیسک ایلیمنٹس، 5واں نفس ہو گیا، اور 5 چیزیں جو ہیں وہ عالم امر کی ہیں جو اس کے سینے میں رکھی گئی ہیں۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پھیرنا ہے یہ نشانی ہے کہ آپ نے ان لطائف پر ہاتھ پھیرا جس سے ان کے اندر وہ نورانیت جو ہے بڑھ گئی۔ اور اگر ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہاتھ پھیرا ہو تو تب بھی یہ جگہ جو ہے خود بخود برکت والی بن گئی، لطائف ہوں یا نہ ہو۔ تو اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ سارے لطائف 5 جو ہیں وہ سینے کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد جو تصوف کے متعلق فرماتے ہیں کہ لطائف جب منور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر منازل سلوک شروع ہوتی ہیں۔ منازل سلوک کی جو ابتدا ہے وہ عرش سے ہے، کیونکہ یہ جو مراقبات ہیں عدیت، میت، اقربیت، یہ آسمان تو نیچے رہ جاتے ہیں، آسمانوں کا جو نوری فاصلہ روحانی سپیڈ والا فاصلہ ہے وہ 14,000 سال کا ہے، اور عدیت کا فاصلہ 50,000 سال کا ہے، یعنی 36,000 سال کا آگے فاصلہ ہے۔ تو عدیت، میت، اقربیت یہ تینوں جس جگہ پہ موجود ہیں اس سے اوپر جو ہے وہ چھت ہے، وہ عرش ہے۔ یعنی یہ جیسے ہم نیچے پہنچے نا، یہ بلب لگے ہوئے ہیں تو بلب اسی چھت میں لگے ہوئے ہیں لیکن نچلی سائڈ میں ہے۔ چھت کے اوپر پہنچنا ہو تو یہ راستہ درمیان میں سے کوئی نہیں، باہر سے ہمیں کہیں نہ کہیں سیڑھیوں سے آنا پڑتا ہے۔ تو جس طرح یہ بلب اور پنکھے چھت کے ساتھ ہیں، بالکل اسی طرح عدیت، میت، اقربیت یہ تینوں جو ہے نا یہ عرش کے ساتھ نیچے وہاں موجود ہیں۔ گویا لطائف جو منازل سلوک کی ابتدا ہے وہ عرش سے ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اقربیت، اس کے بعد آگے مراقبہ شروع ہوتا ہے سالک المجذوبی کا۔ تو سالک المجذوبی اسی طرح ہے جس طرح یہ چھت ہے تو درمیان میں ہمارا تو راستہ فی الحال کوئی نہیں، لیکن اگر درمیان سے کوئی راستہ ہو، یا اس کے بعد صوفیاء نے لکھی ہے مثال جس طرح چکی ہے، تو چکی ہاتھوں سے جو لوگ چلاتے تھے تو اس میں درمیان میں ایک جگہ ہوتی ہے جس میں گالا ڈالتے ہیں، دانے ڈالتے رہتے ہیں، دانے اوپر سے ڈالتے جاتے ہیں وہ نیچے والے تک، تو درمیانی جو گیپ ہے جن سے دانے نیچے تک پہنچ جاتے ہیں، مشین میں بھی یہی حساب ہے۔ اس طرح یہ جو اقربیت اور عرش کے درمیانی جو گیپ ہے، یہ جو درمیان سے ایسے رستہ ہے یہ سالک المجذوبی ہے، جس میں حضرت نے یہ اس کی جو حضرت نے کتابیں 2 لکھی ہیں نا، ابتدائی ساری کی ساری ارشاد السالکین 1 اور 2، تو اس 2 میں انہوں نے پھر لکھا ہے کہ اس میں کتنے لاکھ جو ہیں نورانی پردے ہیں سالک المجذوبی میں، ایک پردہ اگلا پردہ اگلا پردہ، اتنے پردے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھ کے گنے پھر آگے نہیں گن سکے، بہرحال اتنے سارے یہ پردے ہیں۔ تو ایک ایک جس بندے کو سالک المجذوبی شروع کروائی جاتی ہے تو پہلے اس میں اتنی اہلیت ہوتی ہے کہ ایک پردہ اس کو کراس کر سکا، پھر ایک اور، پھر ایک اور، بس ایسے ہی جیسے آپ ہائی جمپ میں دیکھتے ہیں کہ 4 فٹ بازے بندے جمپ لگا سکتے ہیں، کوئی 5 کوئی 7 تک جاتے ہیں۔ وہ تو اسی طرح جتنی روح میں قوت آتی جاتی ہے اتنے وہ پردے جو ہیں وہ اور کراس کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کی ذاتی یہ قوت اتنی کام نہیں دے سکتی جب تک اس کے ساتھ شیخ نہ ہو، اور شیخ چلتے چلتے یہ وہ فیض ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر سے آتا ہے،
یہی رستہ آپ نے معراج میں کراس کیا فزیکلی، باقی امت جو ہے وہ صرف روحانی طور پہ کر سکتی ہے، فزیکلی کسی اور کے اندر یہ لطافت اللہ نے رکھی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھی۔ تو یہ وہی سارے کے سارے جو ہے نا وہ پردے ہیں۔ تو حضور سے جس کو نصیب ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آگے پھر جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آگے آگے تو جن کو یہ نصیب ہوتا ہے ان کی روح میں جب یہ قوت ہوتی ہے تو دوسری روح میں اگر یہ لطافت آ جائے تو پھر وہ بھی اس کو اسی طرح ساتھ طے کراتے چلے جاتے ہیں۔ تو شیخ جب طرح طے کرائے گا تو لمحوں میں فاصلے طے ہوں گے، اپنی محنت سے کرے گا تو پھر صدیوں سے یہ فاصلے طے ہوں گے، چونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اب جب یہ بندے چلتے جا رہے ہوتے ہیں اور آگے ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن، اور آگے جا رہا ہے، چلتے چلتے کسی کی موت واقع ہوگی تو موت آتی ہے۔ تو جس طرح پچھلے کسی سبق میں نے کہا تھا کہ جو بندہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی رسائی ہے، وہاں تک اس کا مراقبہ ہے، اس کی اگر وہاں پہ کوئی تعلق بھی ہو، ایک تو ہے کسی نے شیخ نے مراقبہ کروا دیا، تعلق تو اپنا پھر خود بنانا پڑتا ہے۔ نوکری تو کسی نے دلا دی مجھے کہ یہ جی آپ آ جائیں نوکری پہ، ادھر آپ کی سروس لگ گئی، اب نوکری بنانی تو میرا کام ہے کہ میں وہاں روز جاتا ہوں، ڈیوٹی بھی کرتا ہوں اور باقی بھی ان کی ساری ریکوائرمنٹ فلفل کرتا ہوں، تو تب ورنہ صرف ایک دفعہ اس کے کہنے سے نوکری لگی ہے، رہنا اس کا تو میں نے کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح شیخ نے تو دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، بندے نے بنا کے وہاں رکھنی ہے اپنی ایک پوزیشن، اپنی ایک ویلیو۔ وہ تب ہے کہ ادھر شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہو، دین کے مطابق، دین کے لیے اس کے اندر جذبہ ہو، درود شریف، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی ایوریج جو نکلتی ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو بیٹھنے کے لیے جگہ ملی ہوتی ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی کہیں کبھی کہیں، تو وہ اپنا کہاں تک مقام بنا سکا ہے یہ اس کی اب ہمت پہ ہوتی ہے کہ پہنچا تو دیا دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس کی کتنا دین کے ساتھ، کتنا قرآن و سنت کے ساتھ ہے، اتنے ہی وہ اور قریب اور قریب اور قریب جو ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں جو پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو بعض ایسے بھی ہیں جو دور باہر ہوتے ہیں کہیں کسی جگہ، بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں دور لے جانے نزدیک لانے کی بھی کوشش کی جائے تو ان کے لیے اشارہ ہوتا ہے ان کو باہر ہی بٹھاؤ، اس لیے کہ یہ اپنا مقام ہی یہاں نہیں بنا سکے، انہیں رسائی تو نصیب ہوئی لیکن یہ کر کچھ نہ سکے۔ تو اس طرح یہ اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے، یہی شیخ کو بھی پتہ لگتا رہتا ہے، یعنی جب وہاں حاضر ہوتے ہیں لوگ، شیخ کو فوراً پتہ چلتا جاتا ہے کہ کون کس پانی میں، وہاں تو ہر ایک کی اپنی مطلب اس ایوریج کے حساب سے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ کون کیسا مجاہدہ کر رہا ہے، کون کیسی محنت کر رہا ہے۔ تو جو لوگ جن کی روح دربار نبوی میں ہر وقت اپنی جگہ بنا لیتی ہے، وہ مشکل وقت آئے تو خود بخود جس طرح مشکل اور پریشانی میں ان کی زبان پر اللہ ہی ہوگا، اسی طرح مشکل لمحہ جب آتا ہے تو ان کی روح دربار نبوی میں حاضر ہو جاتی ہے۔ تو موت بھی آئے تو وہاں سے پھر قبض نہیں کی جاتی، روح پکڑی نہیں جاتی، صرف کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ عادیت پہ پہنچا، فوت ہو گیا، کوئی سالک المجذوبے میں کسی منزل پہ تھا تو فوت ہو گیا، تو اب اس کے بعد دفن وہ یہاں ہوتا ہے لیکن اس نے روح میں ایک صلاحیت حاصل کر لی ہوتی ہے۔ برزخ تو سارے کا سارا ہے ہی روح پر، یہاں فزیکلی ہے نا سارے کا سارا، کہ جسم سمیت آپ کہیں بھی جائیں گے تو پھر وہ ہوتا ہے سارے کا سارا چونکہ روحانی، اس لیے روح میں یہ سکت ہوتی ہے کہ دفن یہاں ہوا اور آگے جہاں سالک المجذوبی پہ فوت ہوا تھا کسی عرشی منازل میں فوت ہوا، بس وہیں وہ روح رہتی ہے۔ تو اس کا اس جسم کے ساتھ ایسے ہی تعلق ہوتا ہے جیسے آپ کا میرا خیال کے ساتھ ایک تعلق ہے، کراچی خیال کرو ادھر کرو ادھر کرو، لیکن جسم کے ساتھ اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے، بس ایسے ہی اس کا بھی تعلق اس جسم کے ہر ذرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا مقام و مرتبہ وہاں ہوتا ہے۔ تو صاحب نظر جب بھی کہیں گزریں گے دیکھیں گے کہ بندہ جو ہے کہاں تک اس نے یہ مقام صلاحیت حاصل کیا تھا، تو فوراً اس سے پتہ چلے گا وہاں پر جو تجلیات ہیں وہ اس کی قبر پر بھی برس رہے ہوں گے، وہی رحمتیں اس طرح کی برس رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا لطائف مطلب جو منازل سلوک ہیں یہ سارے کے سارے ان کی ابتدائی جو ہے وہ ہے عرشی منازل سے، عرش سے۔ آگے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کی حاصل کرنے کے کچھ طریقے لکھے ہیں، تو مختلف قسمیں چیزیں بیان کی ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ، میں اس قابل تمہیں کر دوں گا، سکھا دوں گا، کہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ کریم نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے
تو یہاں پر بار آپ لوگوں کو خصوصاً نئے لوگوں کو ایسے ہی کاغذ اکثر ہم بانٹ رہے ہوتے ہیں، ایک کارڈ ہوتا ہے اور ایک ساتھ کاغذ ہے ولی کامل کی ضرورت، اصلاح قلب اور ولی کامل کی ضرورت۔ تو اس میں جو آج کے دور کا شیخ ہیں، اس دور میں جن سے یہ فیوزات بڑھ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنی بڑی ہے نا نحوست دنیا میں، ظلمتیں بڑی ہیں، اللہ کریم نے اتنی یہ نعمتیں وافر کر دی ہیں امت کے لیے، اور سبب انہیں ان کا کہنا ہے مجھے اللہ نے بنا دیا، تو مجھے اللہ نے یہ قوت اور یہ صلاحیت عطا کر دی ہے کہ میں ایک لمحے میں وجود کے ہر ذرے ذرے کو ذاکر بنا سکتا ہوں۔ قلب صادق والا کوئی آئے اور کر کے دیکھ لے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح لکھا، باقی بھی صوفیاء کے اسی طرح جو ہے نا اپنے اپنے وقت میں انہوں نے مختلف جو ہیں ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے اور مختلف لوگوں کا کہ انہوں نے بھی یہ اپنے وقت میں اشارہ کیا اس طرف کہ آؤ میں تمہیں خدا آشنا کر دوں۔ وہ ایک کتاب ہے یہاں اصلاح قلب اور ضرورت شیخ، اس میں یہ ساروں کا ادھر سے خلاصہ جو ہے وہاں دیا ہوا ہے، وہ وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہر صوفی نے اپنے وقت میں، کہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی جو ہے وہ صاحب فن اور حضور ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی حضوری اور دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری تک جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ شیخ کامل کی در خصوصیات اس کے بعد کہ ایسا جو بندہ ہوگا جس کی یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کے بغیر یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی، کہ کیونکہ وہ دنیا میں نائب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اس کی اتنی اگر ضرورت ہے تو اس کی خصوصیات کیا ہے؟ تو شیخ کامل کی پہلی نشانی کہ وہ علم رکھتا ہو، عالم ہو، شریعت کا علم رکھتا ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ مفتی ہو، ضروری نہیں کہ اس نے کوئی ڈگری حاصل کی ہو، مثلا درس نظامی آج کے دور میں تو صحابہ میں سے کسی نے درس نظامی کوئی نہیں پڑھا، تھا ہی نہیں اس وقت، لیکن علم اللہ نے انہیں عطا فرما دیا۔ تو اس طرح ضروریات دین کا علم اس کے پاس ہوگا۔ جاہل بندہ جو ہے، جیسے پچھلے کسی سبق میں نے کہا تھا کہ بی اے پاس جو نہیں تھے ان کو تو اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا گیا، بی اے پاس ہو تو اسمبلی میں صرف جا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جس نے لوگوں کو پہنچانا ہے کہ وہ شیخ ہے خود، تو پھر شریعت کا علم اتنا رکھتا ہوگا کہ وہ عالم ہوگا۔ جاہل کی بیعت جو ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تو سرے سے حرام ہے، اگر کسی نے کی ہوئی ہے تو اس کی مثال حضرت نے اپنے ایک لیکچر میں دی تھی کہ شاہ صاحب تقریر فرما رہے تھے تو ایک ہندو نے سوال کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوتا، تو ہمارا نکاح تو ہو جاتا ہے، بون میں تقریر کر رہے تھے تو ہمارا تو ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کا جواب کوئی نہیں دیا، انہوں نے فرمایا کہ دھاگا لے آؤ اور چاقو لے آؤ۔ تو دھاگا اور چاقو لا کے تو ایک بندے کو پکڑایا کہ تم اپنے ہاتھ میں رکھو، تو ایک دفعہ چاقو ویسے ایسے چلایا کہ کوئی چیز کٹ گئی ہے، تو لوگوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں۔ دوبارہ انہوں نے کہا اب دھاگا اس طرح کھینچ کے رکھو، اب چاقو مارا، اب کچھ کٹ گیا ہے، کہتے ہیں ہاں کٹ گیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کچھ تھا تو کٹ گیا، جب نکاح تھا ہی نہیں تو پھر مطلب آپ کہتے ہیں طلاق کیسی ہوتی ہے اور نکاح ہو جاتا ہے، تو ہوتا ہی نہیں۔ اسی طرح جاہل پیر کی بیعت بھی ہوتی کوئی، مطلب جو بے شک کہتا رہے میں نے کر لی اور پیر بھی بنا رہے گا، اس نے تو سورس آف انکم بنایا ہوا ہے، تو لوگوں کو لوٹ رہا ہے تو اس کی مرضی۔ باقی جاہل ہوگا جس کے پاس شریعت کا علم نہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ شریعت کا علم ہو تو پھر شریعت کے مطابق عمل بھی ہو، صرف علم کافی نہیں ہے کہ اگر اس نے ڈگری کی سند لٹکا لی ہے، متبع سنت ہو، شریعت کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہو۔ عالم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کریم کا فرمان ہے۔ خشیت الہی اسی میں آئے گی جس کو پہلے رب کی پہچان بھی ہو کہ رب ہے کیسا۔ جس کو رب کا پتہ ہی نہیں اس نے رب سے ڈرنا کیسے؟ اس کے لیے تو ڈنڈا چھوٹا پتھر رب ایک ہی جیسا اس کے لیے ہوا۔ یہ وہی ہوگا جو رب کی اوصاف کو پہچانتا ہوگا، پھر اس میں یہ خشیت الہی آئے گی۔ پھر عقیدہ جو ہے وہ اس کا درست ہو، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے، یہ آج والا نہ ہو کہ اس مسجد کا علاقہ اس محلے کا علاقہ۔ ان عقیدوں پر اللہ کریم جو ہے یہ نعمتیں نہیں عطا فرماتے۔ وہ عقیدہ ہوگا جو انٹرنیشنل حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، ورنہ فساد عقیدے والا بندہ جو ہے اس کو یہ نعمت نہیں نصیب ہو سکتی۔ شرک اور بدعت دونوں چیزوں کی کہتے ہیں کہ بدعت چونکہ
کل بدعت دلالہ و کل دلالۃ فی النار، یہ تو جہنم کا رستہ ہے، کیونکہ بدعت کا مطلب ہے مخالفت رسول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا اور لوگوں نے کوئی دوسرا اپنا تیار کر کے تو اس پر چل پڑے تو جعلی سکہ چلا لیا ہی منہ بکال والا، جو اس کو چند گھنٹے کی حکومت ملی اس نے سکہ چمڑے کا چلا دیا۔ تو بدعات ساری جو ہیں وہ چمڑے کے سکے ہیں، جو ہر بندہ چاہتا ہے میری بھی کوئی دنیا میں ویلیو ہو، تو اس لیے بدعت بھی گمراہی۔ اور دوسری چیز ان شرک الظلم عظیم، شرک بھی چونکہ ظلم عظیم ہے، یہ جس کے اندر موجود ہوں گی وہ کبھی شیخ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد ہے دنیا دار نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کریم نے دل ایک بنایا ہے، کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے کہ ایک میں اللہ کی محبت ہو اور ایک میں دنیا کی محبت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دل چونکہ ایک ہے تو اس میں جب تک محبت الہی نہیں ہوگی اس وقت تک وہ دنیا کو کیا مطلب اپنے آنے والے لوگوں کو کیا دے سکتا ہے۔ محبت الہی معرفت الہی تو بنیاد ہے اس کی، تو وہ اس کو پاس ہے نہیں۔ تو اس کے لیے جو ریفرنس دیا کہ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جس کے دل میں یاد الہی نہیں ہے ایسے شخص کی تو کبھی بات ہی نہ سنو، اس کی اتباع کس لیے کرنی ہے۔ لہذا شیخ وہی ہوگا جس کے قلب کے اندر بھی محبت الہی معرفت الہی جو ہے وہ موجود ہو۔ اب سکھانا چاہتا ہے علم تصوف، تو تصوف کا علم کہیں سے پڑھا بھی ہو، سیکھا بھی ہو، استاد سے کہیں سیکھا ہو۔ استاد کے بغیر اگر کوئی سیکھ ملے تو تھوڑا بہت ہی کہیں سے کوئی نہ کوئی دو نسخے ادھر سے، دو ٹوٹکے ادھر سے لیے ہوں گے۔ جب تک کوئی استاد نہ ہو، جس طرح یہ پہلوان ہے تو کمزور بندہ بھی بعض اوقات دو جانتا ہے تو وہ اچھے بھلے طاقتور کو بھی گرا لیتا ہے۔ یہاں بھی کسی کا استاد ہوگا جس سے اس نے یہ فن سیکھا ہوگا کہ ابلیس کیا دو لگاتا ہے اور بچنے کے کیا طریقے تدبیریں، سارا کچھ خود سیکھا ہوگا تو پھر کسی اور کو تب سکھا سکے گا کہ یعنی یہ علم کسی کامل سے سیکھا ہو، تربیت حاصل کی ہو اور اس کے بعد پھر وہ تربیت کرنے کے قابل ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر رابطہ کروا دے، جو بندے اور اللہ کے درمیان واحد وسط ہے، اگر ان تک نہیں پہنچا سکتا تو پھر اس کو پیر بنانے کی کیا ضرورت ہے، یعنی وہاں تک پہنچا سکتا ہے تو پھر، اگر یہ نہ کرا سکے تو پھر اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب لوگ جو بیعت کرتے رہتے ہیں تو بیعت کی اصل میں کئی اقسام ہیں، 4 قسمیں لکھی ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک بیعت اصلاح، نارمل بیعت، کتاب بندہ مطلب کوئی بھی نہیں مل رہا تو ایک مولوی صاحب ہیں جس کو وہ سمجھتا ہے یہ بہت اچھے ہیں سارے ہر لحاظ سے، چلو کم از کم ان سے مسئلہ کوئی عقیدہ کوئی ایسی چیز پوچھ لوں گا، یہ بیعت اصلاح ہے۔ اگر کسی نے ایسے کسی عالم سے بیعت کر لی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صوفیاء کرام اپنے جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی عالم ایسا ہو جو جس میں کوئی خشیت الہی ہو تو اس کو اجازت فرما دیتے تھے بیعت کرتے رہو، اس لیے کہ ورنہ لوگ جاہل لوگ ہیں، پھر ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے جو ان کا عقیدہ بھی برباد کر دیں گے، تو کم از کم یہ اس کے پاس عقیدہ تو صحیح ہے نا، درست ہے۔ تو یہ صرف بیعت اصلاح کہ صرف لوگوں کے عقائد درست ہو جائیں، ایک تعلق میں وہ جڑے رہیں، ان کے پاس ارشاد والی سلوک والی چونکہ ڈگری نہیں ہوتی۔ دوسری اسی طرح جو بیعت ہے وہ ہے بعض اوقات وقتاً فوقتاً بیعت کی جاتی رہی، جس طرح بیعت رضوان ہے، ایک ضرورت پیش آئی تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے بھی بیعت کی ہوئی تھی انہوں نے پھر اب ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ بیعت کی ضرورت کے لیے۔ ایسے ہی جنگ یرموک ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرے، تو ایک یہ ضرورت کے مطابق بیعت کی جاتی ہے، ایک بیعت امارت ہے جو جیسے ہم ووٹ دیتے ہیں یا کسی کو بھی اپنا آپ سفر کر رہے ہوں تو 3 بندے بھی ہوں تو ایک کو امیر مقرر کر لیں، تو یہ امیر مقرر کرنا اس طرح کا کوئی کسی کی بیعت بھی اگر کوئی کر لے تو یہ بیعت امارت ہے۔ خلافت یہ چلتی رہی ہے مسلمانوں میں جو عرصے تک، تو سارے جو حکمران بھی ہوتے تھے ترکی میں جب تک سلیمان یہ آخری خلیفہ تھا اس وقت تک یہ بیعت والا سسٹم جو ہے یہ چلتا رہا، اسے بیعت کرتے تھے، وہ اصلاح کے لیے نہیں ہوتی تھی، تصوف کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک آخری بیعت ہے وہ بیعت تصوف و سلوک ہے، اس میں یہ سارا روحانی جو بات ہم پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں یہ ساری اس میں آتی ہے کہ جو کسی کو منازل سلوک کرا سکے، جو لطائف منور کروا سکے، جو آگے کوئی سبق دے کر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو پہنچا سکے، یہ بیعت ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک جگہ بیعت کی ہوئی ہو تو کیا دوسری کر سکتے ہیں یا نہیں،
تو جیسے 4 بیویاں رکھنے کی ایک بندے کو اجازت ہے نا، 3 کی ہوئی ہوں تو ایک اور کر سکتا ہے، 2 کی ہوئی ہیں تو 2 اور کر سکتا ہے، یہ اتھارٹی ہے۔ بالکل اسی طرح 4 جگہ بیعت کرنے کی اس کے پاس اتھارٹی ہے، اجازت ہے، چاروں علیحدہ علیحدہ قسم کی۔ اگر ایک کسی اور طرح کی ہوئی ہے نارمل کسی بندے کے ساتھ کہ چلو جی یہ کوئی مجھے سیدھا رستہ بتائے گا، لیکن وہ تصوف کا علم نہیں جانتا، وہ اس سلوک کے منازل سے واقف نہیں ہے، تو آپ کے پاس سلوک والی ابھی تک بیعت کی جو ہے نا وہ ابھی موجود ہے آپ کے پاس ویکینسی، لہذا آپ کسی جگہ بھی تصوف و سلوک حاصل کرنے کے لیے بیعت اور کر سکتے ہیں۔ تو یہ 4 بیعت ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں۔ ان میں سے پہلے بندے سے پوچھنا ہوگا کہ وہ کی کون سی ہے، پھر اس کے بعد اگر ایک بیعت کی ہوئی ہو تو وہ شیخ فوت ہو جائے تو پھر اس نے دوبارہ بیعت کرنی ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے بیعت کی ہوئی تھی انہوں نے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، انہوں نے ہی پھر آگے چلتے چلتے ہر جو نیا خلیفہ ہوتا تھا پھر نئی بیعت کرتے تھے، تو ہر ایک کو اپنی ضرورت کے مطابق پہلا پیر فوت ہو جائے تو بیعت کرنی ہوگی، اگر وہ نہیں کرتا تو حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں پھر شخصیت پرست تھا، کسی بندے کی پرسنالٹی کی پوجا کرتا تھا، اس لیے دوسرے کی نہیں کر رہا، ورنہ تو ضرورت اب بھی ہے، اس کو آج بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت تھی تو وہ بندہ زندہ کی بیعت اس لیے کی جاتی ہے، بعض لوگ چاہتے ہیں کہ جو مر گیا اس سے فیض حاصل کریں، تو اس سے فیض حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، وہاں تک پہنچے تو پھر فیض حاصل کر سکتا ہے۔ فیض اور بیعت میں 2 چیزیں جو ہیں بنیادی ضرورت ہے، کہ بیعت کرنے والا معاہدہ کر رہا ہے کہ میں تمہاری اصلاح کروں گا، بیعت ہونے والا معاہدہ کر رہا ہے کہ میں آپ کی ہر بات اب آئندہ مانوں گا اور اس کے مطابق بالکل چلوں گا۔ مولانا خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عام بندے کی بیعت نہیں ہر ایک کو کرتے تھے، لیکن جسے کرتے تھے پھر پابندی لگاتے تھے، حتیٰ کہ یہ پابندی بھی تھی کوئی کتاب بھی تم نے پڑھنی ہوگی تو مجھ سے پوچھ کے پڑھو گے، اس لیے کہ تم اپنے ذہن کوئی اور خراب کر لو، عقیدہ تمہارا کوئی اور ہو جائے تو میں کب اصلاح کرتا رہوں گا، تاکہ پہلے تم مجھ سے پوچھو گے یہ رستہ ٹھیک ہے، پھر میں بتاؤں گا تب تم اس پہ چلو گے، اپنی مرضی نہیں کر سکو گے پھر۔ تو اس طرح اصلاح میں دونوں نے معاہدہ کیا، فوت ہونے والے بندے کے ساتھ آپ معاہدہ نہیں کر سکتے، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، تو اگر برزخ والوں سے یہ معاہدہ ہو سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کیوں نہ کیے رکھے، صرف اور کسی کی ضرورت ہی کیا پیش آئی ہے؟ برزخ میں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کسی اور کے پاس پھر جانے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ یہ معاہدہ دنیا والے چونکہ آپس میں کر سکتے ہیں، اب دنیا والے بندے کے پاس آپ جائیں گے، آپ کہیں گے مجھے نماز میں یہ وسوسہ آتا ہے، وہ اس کا پھر علاج بتائے گا، پھر آپ دوبارہ جائیں گے اب مجھے یہ پرابلم ہو گیا ہے، پھر وہ علاج بتائے گا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ابلیس مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، انہوں نے کوئی وظیفہ بتایا، ابلیس بھی چونکہ وظیفے سارے جانتا ہے، جتنے آپ یا میں جانتے ہیں یا جتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں وہ اس سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، لہذا وہ ابلیس نے بڑا تنگ کیا اس کو، ہوتے ہوتے وہ کہتا تھا کہ مجھے جب میں نماز پڑھتا ہوں نا ننگی عورت سامنے ایک نظر آتی ہے، تو حضرت کے پاس پھر گیا، کبھی خط لکھا، کبھی پوچھا، کبھی کچھ، لوگ جو بھی آتے تھے اپنی اصلاح کے لیے طریقہ ڈھونڈتے تھے۔ ایک مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا جی کہ میرے کوئی عورت جو ہے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو آپ کوئی اس کے لیے دعا فرمائیں میری جان چھوٹ جائے، یا کوئی اس طرح کی بات کہی۔ تو یہیں پنڈی کے صوبے دار تو فیل ہوا کرتے تھے ہمارے امیر، یہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت رحمت اللہ علیہ چلے گئے اندر، انہوں نے اس سے بات کی کہ بھائی یہ کیسی عورت ہے جو آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو کیوں لگی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کوئی وجہ جو بھی بتائی ہوگی، تو حضرت جب دوبارہ تشریف لائے تو فیل صاحب نے بات کی کہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت میرے پیچھے پئی ہوئی ہے، چھوڑ دی نہیں۔ تو حضرت کیونکہ اس فن کے تھے، اگر اس فن کا بندہ، یہ جو حکیم ہوتے ہیں نا، وہ لوگ لے کے جاتے تھے ان کے پاس کرورا پیشاب، وہ وہاں رکھتے تھے تو یہیں سے وہ بندہ جو ہے نا نسخہ لکھ دیتا تھا دیکھ کر۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کا تو اس فن میں چونکہ عمر گزری تھی، انہوں نے فرمایا کہ بلاؤ اس کو، بلایا تو انہوں نے کہا تم محبت کرتے ہو اس عورت سے یا وہ کرتی ہے؟ کہتا ہے وہ کرتی ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، سچی بات کرو، تمہارا دل میرے سامنے ہے۔ پھر وہ بیچارہ جھجک گیا،
انہوں نے فرمایا کہ تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، غلط بات تم مجھے بتا رہے ہو۔ وہ بڑا پریشان ہوا، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ خیر پھر حضرت کہیں گئے ادھر ادھر، تو اس نے پوچھا پھر میاں تو سہیل صاحب سے، ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو انہوں نے حضرت سے پوچھا، حضرت نے فرمایا کہ اس کے قلب کے اندر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اگر یہ اس کے پیچھے ہوتا تو وہ کھڑی ہوتی، وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا قبضہ ہے، یہ اس کا پجاری ہے۔ تو اس طرح جو بندہ زندہ ہوگا اس کے پاس جب بندہ جائے گا تو وہ اس کو پھر طریقہ بتائے گا۔ وہ جو کہتا تھا اس طرح کی ننگی عورت نظر آتی ہے، پھر حضرت نے توجہ فرمائی، ابلیس کی وہ قوت ٹوٹ گئی، اس کے بعد اس کو پھر کبھی نہیں نظر آئی۔ تو یہ زندہ بندہ یہ سارے پرابلم سالو کرے گا نا۔ کسی مردے کے پاس آپ علاج کے لیے چلے جائیں گے، مجھے جی بلغم ہے، کھانسی ہے، فلاں ہے، تو اب اس سے آپ کیا لیں گے؟ وہ آپ کو کیا سمجھائے گا؟ وہ بتاتا بھی رہے آپ سن نہیں سکتے، اس کی چینل اور ہے، اس کی فریکوینسی اور ہے، بے شک وہ حکیم اجمل کی خبر ہو، لیکن آپ اس کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کوئی اور چیز چٹکی فلاں بتا رہا ہے، آپ کوئی اور کھانا شروع ہو جائیں تو موت واقع ہو جائے، آپ کہیں حکیم اجمل لے ڈوبا ہے مجھے، تو حکیم اجمل نہیں لے ڈوبا، درمیان میں 14 صدیوں کا یا کچھ سالوں کا فاصلہ ہے، وہ برزخ میں ہے۔ ہو بہو اسی طرح یہ برکات حاصل کرنے کے لیے بھی کسی زندہ شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، جو ایک ایک چیز پر نظر رکھتا ہے کہ تمہارا فلاں لطیفہ کیوں نہیں منور ہو رہا، نفس میں فلاں بیماری ابھی تک کیوں تمہاری باقی ہے۔ وہ زندہ کے پاس سے یہ فیض آئے گا، یہ مرے ہوئے کے پاس نہیں ہوتا۔ اس لیے جس کو بھی شیخ فوت ہو چکا ہے اس کو فوراً ایک اور شیخ کی ضرورت ہے، اس نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ آگے آخری حصہ یہی ہے کہ المرشد میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان آیا تھا، ایک لمبا مضمون تھا، اس میں انہوں نے مثال دی شیخ کی ضرورت کی، تو دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک بندہ جو ہے وہ نابینا ہے اور وہ چل رہا ہے، اب اس کو ہر وقت خطرہ ہے کہ ذرا پاؤں سلپ ہو تو یہاں سے جب نیچے جاؤں گا تو پھر بچنے کا امکان کوئی نہیں، اس طرف سلپ ہوتا ہے یا ادھر سلپ ہوتا ہے۔ اس کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایک آنکھ والا ہو، وہ آنکھ والا اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ ساتھ چلاتا رہے تو پھر تو شاید سارا پہاڑ کراس کر جائے، ورنہ چند قدم کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں ضرور سلپ کرے گا، اور بس وہاں سے گرا ہوا بندہ پھر کہاں تک جائے گا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں ہو بہو اسی طرح شیخ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ان بلندیوں کے سارے سفر ہیں جہاں ظاہراً تو بندے کے پاس اسباب ہے کوئی نہیں، کہ کوئی سیڑھی پکڑ لے، کوئی رسا پکڑ لے، کوئی لفٹ پکڑ لے، کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ بہو اس پہاڑ کی چوٹی والے سفر کی طرح کہ شیخ کا دامن پکڑا ہوا ہوگا تب یہ سارا سفر کر سکے گا، ورنہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ سفر کر سکے۔ تو ابلیس سے بچنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لیے، قلب کے اندر معرفت الہی کو مضبوط، اللہ کے ساتھ وہ توکل، صبر، شکر والے یہ ساری کیفیات دل کے اندر مضبوط یقین رکھنے کے لیے کسی نہ کسی ایسے استاد کی ضرورت ہے جو ان دلوں کا علاج کرنا جانتا ہو، اس سے علاج کروائے گا تو تب، ورنہ یہ دل بیماری پکڑے گا تو پھر اس کے اندر شک آئیں گے، شکوک آئیں گے، منافقت آئے گی، شرک آئے گا، بدعات آئیں گی، وہ دل کو ادھر موڑے گا، دل کسی اور طرف لگا ہوا ہوگا، تو پھر ایمان کا بھی بچا کے لے جانا مشکل ہے۔ کیونکہ ابلیس نے چیلنج کر دیا تھا کہ مجھے اگر مہلت دے دیں، اللہ نے جب مہلت دے دی اس نے کہا تھا کہ میں اس کے خون میں شامل ہو جاؤں گا، مال میں، اولاد میں، یہ وہ سارا ہر جگہ۔ تو اللہ کریم نے پھر بھی اگر اجازت فرما دی تو ظاہر ہے کوئی سبب اللہ کریم نے بھی تو رکھے ہوں گے بچنے کے، ان اسباب میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط سبب ہے، اور نبی کے بعد پھر اس کا نائب جو دنیا میں موجود ہوتا ہے جو شیخ، وہ اس کا پھر سبب ہوتا ہے، جو بارگاہ نبوی سے اس کا رشتہ جوڑ سکتا ہے، وہ یہ سبب کے طور پہ ہوتا ہے کہ تاکہ اس میں یہ فورس اور یہ قوت موجود رہے کہ ابلیس اس کو اسی طرح اغوا کر کے جو ہے نہ لے جائے۔ تو اس لیے ضرورت ہے شیخ کی۔ اللہ کریم صحیح مطلب وہ جذبے، وہ محبت، وہ تعلق ہمیں نصیب فرمائے۔ ذکر کا کیونکہ ٹائم ہوا چاہتا ہے، طریقہ ذکر ایک دفعہ میں دوہرا دیتا ہوں، قلبی ذکر ہوگا چونکہ، لہذا ساری توجہ آپ کی قلب پہ ہو، قلب سے توجہ ہٹائی آپ نے تو ذکر ختم ہو جائے گا۔ ابلیس نے توجہ ہٹانی ہے، آپ نے ادھر واپس لانی ہے، تو پوری توجہ ادھر رکھنے کے لیے آنکھیں بند، زبان بند، اور آگے پیچھے ہر سرکٹ آف کر دیا جاتا ہے کہ صرف ایک سرکٹ جو ہے وہ باقی رہ جائے، وہ اللہ سے تعلق والا، کہ قلب پوری طرح تاکہ متوجہ اللہ رہے۔ اس توجہ کو اب قائم رکھنے کے لیے آنکھیں بند کر کے آپ نے جب توجہ قلب پہ کی
تو لسانی ذکر ہوتا تو یہ ہم نے پڑھنا تھا اللہ اللہ، یہ اللہ اس میں اعظم ہے۔ حدیث شریف میں ذکر کا ایک لکھا ہوا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس لیے بعض اوقات لوگوں کو خیال آتا ہے یا لوگ سوال کرتے ہیں تو بالکل وہ حکم ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، خصوصاً سوتے ہوئے کم از کم بندہ جو ہے گیا 10 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے، 11ویں دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھ کے سو جائے۔ جو بندہ اس کا کثرت کرتا رہتا ہے اس کا خاتمہ توحید پہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کریم کا ہی حکم ہے اور ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ہے کہ وذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، تو وہ رب کا نام ہے اللہ اللہ اللہ، لہذا اس کا بھی حکم اسی طرح، اس کی فضیلت اس کا بھی حکم موجود ہے۔ اب اس کو ہم نے جو ذکر کرنا ہے وہ اللہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہو بھی شامل ہے، یہ اللہ جو ہے یہ اس میں اعظم ہے، تو اس کا دم کرنا ہے اپنے دلوں کے اوپر۔ اب ہر بندے کو پتا ہے میرے اندر کون سی بیماری ہے یا میری ضرورت کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کو مد نظر رکھ کے اس کو نیت میں رکھ کر وہ اللہ اس لیے پڑھنی ہے تاکہ دل کے اندر اللہ کا یہ تعلق راسخ ہو جائے، ابلیس اس قابل نہ ہو کہ وہاں سے ہٹا سکے نکال سکے، یا اتنا یقین مضبوط ہو جو بیماری ہے اس خیال سے یہی اللہ کا دم کرنا ہے۔ اس دم کے لیے آپ نے اگر لسانی ذکر ہوتا تو اللہ اللہ اللہ، کسی کو زبان بند کر لیں تو اللہ پڑھیں، خیالوں سے، ارادوں سے، جذبوں سے، دل کی پوری توجہ سے۔ اس کے ساتھ ایڈیشنل طریقہ ہے پاس انفاس، اس میں صرف آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ سانس بھی اس میں شامل ہو جائے، کیونکہ باقی ساری چیزیں تو آپ نے ختم کر دی، آپ نے آنکھیں بند کر لیں، آپ نے بولنا بند کر دیا، آپ نے حرکت بند کی، سارا کچھ، لیکن سانس تو آپ بند نہیں کر سکے، سانس بند کریں تو پھر ہمیشہ کے لیے ہی بند ہو جائیں، تو اس لیے سانس تو چونکہ موجود ہے تو وہ اب ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں آئی، جو چیز نہیں بند کر سکے اس کو بھی تاکہ ذکر میں شامل کر لیں، تو سانس چونکہ بند نہیں کر سکتے لہذا اس کو ذکر میں پھر شامل کر دیں کہ یہ بھی رکاوٹ نہ بنے، لہذا سانس میں ارادہ کرنا ہے سانس اندر جائے اللہ باہر آئے ہو، سانس نے اللہ پڑھنا کوئی نہیں، لفظ سانس سے نہیں پڑھے جاتے، اگر پڑھے جاتے تو دنیا میں گونگا ہی کوئی نہ ہوتا، وہ سانس سے بات کر لیتا نا، پڑھتا ہے یا نہیں آپ نے ارادے میں شامل کر لیا، بس ہمت کریں سفر شروع کر دیں، انشاءاللہ یہ خود بخود کرتا رہے گا، نہیں کرتا تو آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، آپ ارادہ کریں اور اللہ کا یہ دم جو ہے لگاتار کرتے جائیں، تیزی قوت سے یہ ضرب لگاتے جانا ہے، دل پہ اللہ کا دم کرتے رہنا ہے۔ باقی آگے لطائف ہیں وہ جہاں جہاں آپ جس حلقے میں ذکر کرتے ہیں وہ وہاں آپ کو بتائے سکھائے جائیں گے۔ کل پر آپ نے یہ اللہ کا جو دم شروع کیا اس میں پوری کوشش تیزی اور قوت دو چیزوں کی ہے۔ تیزی اس لیے کہ ایک ہیٹ ہے جو آپ نے آگ سلگائی وہ جلا دیں بجھا دیں جلا دیں بجھا دیں، تو ٹیمپریچر تو ابھی بنا ہی نہیں جو جس میں آپ پتی ڈالنا چاہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح وہ بھی کنٹینیوٹی اس میں رہے گی، تو تب یہاں بھی یہی کنٹینیوٹی ضروری ہے کہ جو تجلیات باری اللہ میں وہ آپ کے قلب میں آئے تو پھر دور ختم ہونے سے پہلے وہ انرجی اور آ جائیں۔ پہلے سے اگر 5 کی انرجی گین ہوئی ہے تو ابھی وہ 1 یونٹ ختم ہوئی ہے یا 2 تو 3 ابھی تھیں تو اور 5 آ گئی پھر اور آ گئی، تو تب یہ انکریز ہوگی، ورنہ وہ پہلی 5 ختم ہو چکی ہوں پھر آپ نے کیا بھی تو اتنے میں پھر واپس 5 ہی پہ رہے نا، اب جتنا عرصہ بھی رہے۔ اس طرح وہ تجلیات باری جو اللہ کے مبارک نام کی برکات ہیں اس کے اندر ایک ہیٹ ہے، وہ ہیٹ جتنی بڑھے گی، جتنی تیزی اور قوت سے آپ ضرور لگائیں گے، وہ ہیٹ جو ہے تجلیات باری کی وہ دل کے اندر سے وہ فرسودہ خیالات کے زنگ کو اتارے گی، جو حدیث شریف شروع میں نے پڑھی ہے نا کہ ہر چیز کا زنگ اتارنے کا کوئی طریقہ ہے، اور قلوب میں زنگ ہو تو اللہ کا ذکر ہے، وہ یہی سبب ہے کہ ان تجلیات باری کی اتنی ہیٹ ہو کہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا اس کو اڑا کے رکھ دے، ختم ہو جائے، تو تب تو اس میں تیزی اور قوت سے یہ ضرب لگائی جائے گی، علاج تبھی ہوگا۔ ایک ڈوز آپ میڈیسن آپ آج لیتے ہیں اور ایک برسوں لیتے ہیں، ایک برلی تو پتہ نہیں کئی شیشیاں پی جائیں تب بھی اسے فرق کوئی نہیں پڑے گا، اس کی بھی ایک اس کی ڈاکٹر اسی لیے کہتا ہے نا 1+1+1 AD twice a day، تو اس لیے کہتا ہے کہ اس کا اثر اتنی دیر چونکہ باقی تھا آگے پھر آپ نے میڈیسن لے لی، ابھی باقی تھا پھر لے لی، تو اسی طرح
اس اللہ کا اثر ابھی باقی ہو تو دوسری ضرب چوتھی ضرب پھر آتی جائے تب جا کر یہ دم جو یہ اتریں گے. یہ پہلا حصہ ہوگا مجاہدے والا، اس میں آپ نے پورا تن من دن لگانا ہے. دوسرا حصہ پھر مراقبے کا شروع ہوا، اس میں بالکل قلب پہ توجہ اور قلب کا رخ اللہ کی طرف کیا ہوا ہے. اللہ 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 اللہ، اس سے خیالات اپنے ہٹنے نہیں دینے، تو ساری توجہ آپ کی قلب پہ جمی رہے، اور وہ ہر دھڑکن بھی اگر محسوس ہو تو اس کے ساتھ بھی اللہ اللہ. تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ اس کا یہ بھی اللہ اللہ سیکھ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کریم کا اپنا فرمان ہے کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کھال ہڈی گوشت کو سارے اللہ کی اس فریکوینسی پہ ٹیون ہو جاتے ہیں. آپ جس پہ چاہیں گے آپ اس پہ ٹیون ہوں گے. آپ تیز والی پہ کرتے ہیں تو تیز پہ ٹیون ہوں گے، آپ سلو والی پہ کرتے ہیں ایڈجسٹ کرتے ہیں تو سلو والی پہ ٹیون ہوں گے. یہ آپ کا اب اپنی ہمت ہے مجاہدے میں. اب اگر ہر سانس سے آپ نے ارادہ کیا تو ہر سانس اللہ اللہ اگر سیکھ جائے، ہر دھڑکن دل کی سیکھ جائے، تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ ایک نارمل بندہ جو سانس لیتا ہے وہ ہر روز 24 گھنٹوں میں 24-25 ہزار دفعہ سانس لیتا ہے. اتنی دفعہ تو آٹومیٹکلی یہ دل اللہ اللہ یہ سانس اللہ اللہ کرے گا. اور دل کی دھڑکن جو ہے وہ نارمل آدمی کی جو ہے 1,04,000 5,000 کے درمیان ہے. اتنی دفعہ ہر دل کی دھڑکن بھی اللہ اللہ کر سکتی ہے. تو انگلیاں ٹائپنگ پہ اگر انگریزی سیکھ سکتی ہیں تو یہ ہر سانس ہر دل کی دھڑکن اللہ اللہ کیوں نہیں سیکھ سکتی ہے. انشاءاللہ سیکھتی ہے، کرے گی انشاءاللہ. آپ اپنی اپنی جگہ پہ ذکر کے لیے بیٹھ جائیں، اس مجاہدے کے لیے جو جگہ بتا دی ہے.